ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه إلى آخر الآية صدق الله العظيم۔ میرے بھائیوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں اور باہر سے آس پاس سے آنے والے مہمانوں، یہ سال بھر کا جلسہ ہے اور جلسے میں ہمیں بہت سارے اجتماعی طور سے علماء ملتے ہیں جن کی بات ہمیں سننے کو نصیب ہو جاتی ہے، اور بات سننے سنانے کا کوئی اور مقصد نہیں بلکہ اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کا معاملہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لے کے آئیں۔ یہ بات آپ سنتے رہو، اگر عمل نہ کرو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ اس وقت ہے جب آدمی بات سنے اور اپنی زندگی میں بدلاؤ لائے۔ اس وقت ہمارے سماج کو، ہندوستان کو اور ہمارے علاقے کو اسی تبدیلی کی اور بدلاؤ کی ضرورت ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آخرت سے غفلت کا شکار ہے۔ ہم اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی محبت میں غرق ہے۔ ہم اپنی بچیوں کو دیکھ رہے ہیں کہ دین اور روایات سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں رسم و رواج میں ہم لوگ بہت زیادہ مبتلا ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں اس روئے زمین پر اگر کوئی حق سچا مذہب ہے اور کوئی قوم برحق اور اللہ کی رحمتوں کے سائے میں زندگی گزارنے والی ہے تو وہ مسلمان اور مذہب اسلام ہے، مگر اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تب ہے جب انسان اپنی حیثیت پر آ جائے، بدلاؤ پر آ جائے۔ شاعر نے کہا نا، آج بھی ہو جو براہیم جیسا ایما پیدا، آگ کر سکتی انداز گلستہ پیدا۔ آج بھی چاہے نوجوان ہو، چاہے چھوٹے ہو، چاہے بڑے ہو، دنیا میں بھی انسان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی راہوں پر آنا پڑے گا، ان کی قدروں کو پہچاننا پڑے گا۔ قرآن و حدیث ہمیں کس طرح بلاتا ہے ان باتوں کو کان دھرنا پڑے گا، زندگی میں بسانا پڑے گا۔ اور اگر ایسا نہیں کیا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کا صبح طلوع نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیاب نہیں بنا سکتی۔ یہ جو غلامی کا طور، یہ جو ذلت اور رسوائی آپ کے گھروں میں، آپ کے سماج میں، آپ کے گاؤں میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، ہر آدمی آپ سے نفرت کرتا ہے۔ دنیا کی تمام قومیں آپ ہی کو ذلیل اور رسوا سمجھتی ہیں، آپ سے نفرتیں کرتی ہیں، آپ کو برداشت کرنا گوارا نہیں کرتی۔ آپ کو گاؤں سے نکالا جا رہا ہے، پہاڑوں سے قائم کیا جا رہا ہے۔ دنیا میں چاہے یہودیت ہو، چاہے عیسائیت ہو، یا دنیا کی جتنی بھی اقوامیں ہیں، وہ آخر اسلام اور مسلمانوں کے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہیں؟ یہ دین حق ہے۔ اگر ہم اپنی حیثیت پر آ جائیں تو ان کا مقابلہ آسان ہے، اور اگر ہم نے اسی طریقے سے جو وہ ہمارے اوپر جال پھینک رہے ہیں، ہماری روایات اور ہمارے نبی علیہ السلام کے تمام زندگی اور ان کے حالات کو متغیر کر رہے ہیں، تبدیل کر رہے ہیں، اگر ہم نے ان کو قبول کر لیا تو ہم انہی جیسے بن جائیں گے، ہماری باتوں میں جان نہیں رہے گی۔ ہم چلاتے رہیں گے یا رب یا رب یا رب، ہماری دعا اس شامیانے سے بلکہ سر سے اوپر نہیں جائے گی۔ ہم سجدے کرتے رہیں گے مگر ہمارے سجدے قبول نہیں کیے جائیں گے۔ ہم نماز پڑھتے رہیں گے مگر یہ وہ نماز ہوگی جو پرانے کپڑے میں لپیٹ کے منہ پر پھینک کے مار دی جائے گی۔ ہم روزے رکھتے ہوئے ہوں گے مگر روزہ آپ کی بیماریوں کو اور آپ کی روح کو پاک نہیں کر پائے گا۔ ہم زکات دیتے رہیں گے مگر وہ دکھلانے میں شمار ہو کر کے اس کو تباہی لکھ دیا جائے گا، اور وہ زکات آپ کو وبال جان بن جائے گی، جہنم کا باعث بن جائے گی۔ ہاں، اللہ کے یہاں آپ کی پکڑ ہو جائے گی۔ اور بعض قرآن پڑھنے والے اگر اس حیثیت پر نہیں پڑھیں گے، اس نیت پر نہیں پڑھیں گے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا القرآن بعض القرآن بعض القاری یلعن القرآن، بعض ایسے قاری ہیں اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، بعض قاری ایسے ہیں کہ خود قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔
بعض لوگوں کو قرآن جہنم میں لے کے جائے گا. وہ قرآن پڑھتے تھے, وہ قرآن کو اکثر اپنا پیشہ اور اپنا شیوا بنا کے رکھتے تھے, مگر ان کی نیتیں ٹھیک نہیں تھی. قرآن انہوں نے دکھلانے کے لیے پڑھا, یا قرآن انہوں نے صحیح نہیں پڑھا, یا قرآن کے پڑھنے میں غلطی کر دی. واللہ عالم, کسی نہ کسی غلطی پر اللہ ضرور پکڑے گا, اور یہ قرآن ان کے جہنم میں جانے کا باعث بن جائے گا. بعض زکات والے ایسے ہوں گے, وہ یوں کہیں گے اللہ ہم نے تو بہت زکات دی ہے, ہمارے پاس جو آیا خالی نہیں گیا, ہمارے پاس مدرسے والے, ہمارے پاس بیوائیں, ہمارے پاس یتیم, دکان پر, گھر پر, دروازے سے کوئی آدمی خالی نہیں گیا. اللہ ہمیں جہنم میں کیوں بھیج رہا؟ اللہ کہے گا جس کام کے لیے تو نے یہ کام کیا تھا وہ ہو چکا, اس کو ہتھکڑیاں لگاؤ. اور پیروں میں ہتھکڑیاں لگیں گی, جو ہاتھوں میں لگتی ہے پیروں میں بیڑیاں لگ جائیں گی, اس کو کھینچا جائے گا اور ایک منہ جہنم میں گرے گا. بعض نمازی ہوں گے, وہ نمازی ہوں گے, وہ کہیں گے اللہ ہم نے تو زندگی میں ایک بھی ٹائم کی نماز ادا نہیں کی تھی, اور فلاں ہم جنت میں دیکھ رہے ہیں, اور ہم نے ایک بھی ٹائم کی نماز نہیں چھوڑی, ہمیں کیوں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے؟ تو اللہ کے فرشتے کہیں گے اللہ کے سامنے تو کس کی ضرورت ہے بولنے کی؟ اللہ کے فرشتے کہیں گے ہاں آدیش لکھا ہوا ہے, جس کام کے لیے تم نے کیا تھا وہ ہو چکا. تم نے یہ سمجھا کہ لوگ ہمیں کہیں گے بڑا نمازی ہے, لوگ کیا کہیں گے بڑا نمازی ہے, بڑا پرہیزگار ہے, ہم نماز کی آڑ میں دھوکہ دیں گے. جیسے بعض لوگ اپنے حج کی آڑ میں دغا بازی کرتے ہیں, دھوکہ دڑی کرتے ہیں, وہ گورکھ دھندے کرتے ہیں. ان کو کیا فائدہ اس حج کا, کیا فائدہ اس نماز کا؟ ہاں میرے بھائیوں, یہ دنیا کی زندگی ہے, امانت ہے, چند دنوں کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر سہولیات دی ہیں. آپ اندازہ لگاؤ, آپ اپنے قبرستان میں جھانک لو, جو 10 سال پہلے قبرستان آلات ہوا ہے وہ آج بھرا پڑا ہے. آپ دیکھ لو جو کل تک زمینوں کے مالک تھے, جنہوں نے مکان بنائے تھے, روغن کروائے تھے, اعلیٰ قسم کا ٹائلس اور پتھر لگوائے تھے, آج وہ نہیں ہے. کہاں ہے؟ ہم کہاں, ہم بھی چلے جائیں گے, ہم بھی نہیں رہ پائیں گے. آج ان لوگوں کو دیکھو جن کی توتیاں بولتی تھی, جن کے اشارے پر وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم ایام کو اتھل پتھل کرتے رہتے ہیں, ہم بدلتے رہتے ہیں. سمجھنے والوں کے لیے عقل چاہیے. کیا لوگوں تمہیں عقل نہیں ہے؟ اللہ رب العزت نے عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں رکھی ہیں, مگر وہ جو عقل کے لیے تیار ہو, جو نصیحتیں قبول کرے. آج یہ ہماری دنیاوی زندگی ہے, ہمیں اس میں آسانی سے سانس آ رہا ہے, سوچنے کی طاقت بخشی ہے, زبان بخشی ہے, آنکھیں بخشی ہے, اتنی بڑی نعمتوں سے بہرور اور مالا مال کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ آپ نے سوچا ہے؟ اللہ خود کہہ رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ. اے لوگوں, ہم نے تمہیں یعنی جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. صرف عبادت نماز کا نام نہیں ہے, اللہ کی بات ماننے کا نام عبادت ہے, اللہ کے رسول کے طریقے پر زندگی گزارنے کا نام عبادت ہے. خالی نمازیں پڑھنے کا نام عبادت نہیں ہے, خالی روزے رکھنے کا نام عبادت نہیں ہے. عبادت آمن ادخلوا فی السلم کافہ کا ترجمہ ہے. اے لوگوں, ایمان کے اندر کن کے کن داخل ہو جاؤ. زبان پاک ہو, آنکھ پاک ہو, سینہ پاک ہو, کینے کپٹ سے, جھوٹ سے, پیٹ پاک ہو, حرام مال سے, آنکھیں پاک ہو, غلط دیکھنے سے, کان پاک ہو, غلط سننے سے, زبان پاک ہو, غلط بیان کرنے سے اور جھوٹ بولنے سے, دماغ پاک ہو, شراب سے, نشے سے اور تمام کی تمام گندگیوں سے جو دماغ میں بھری ہوئی ہیں, تو یہ مسلمان ہے. پھر ایسا مسلمان اللہ کی طرف سے تو بالکل صاف ستھرا پیدا ہوا تھا. کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر انسان کو اللہ نے ایسی فطرت پر پیدا کیا. نہ وہ جھوٹا ہے, نہ وہ گنہگار ہے, نہ وہ شرابی ہے, نہ وہ جوہری ہے, نہ وہ زنا خور ہے, نہ وہ حرام خور ہے. اللہ نے اس کو پیدا کیا فطرت سلیمہ. فطرت سلیمہ اے فطرت النبوہ, یعنی فطرت آدم پر پیدا ہوتا ہے, آدم علیہ السلام کی ذات پر پیدا ہوتا ہے. اب اس کے ماں باپ اس کو ماحول, اس کا سماج
जैसा उसको चाहता है। यहूदी चाहता है तो यहूदी बना लेते, ईसाई चाहता है तो ईसाई बना लेते, मुशरक बनाना चाहते तो मुशरक बना लेते, और अगर वो मुसलमान है तो भी मुसलमान बना लेते। आज हम सब मुसलमान हैं। भाई मुसलमान है या नहीं है? हाथ उठा के बताओ जो नहीं है। अरे जालिमों कातिलों, मैं थक गया तुम्हें समझाता मतलब तुम्हारा दिमाग और तुम्हारे आंखों की कनेक्टिविटी ठीक नहीं चलती भाई। और पता नहीं क्या होगा इन मुसलमानों को, हर जलसे में इनके पता नहीं कहां सोचते रहते खाक होगी। मतलब कमाल की बात तो ये है, देखो बुढ़े बैठे 5-4 साल में, ये भी पता नहीं कहां खो रहे, जबकि पेट में हाथ नहीं। अब जो है क्या कह रहे, हाथ में हाथ नहीं, क्या है? अच्छा मुंह में दांत नहीं, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, तो पता नहीं कहां खो रहा। चलो जवान को दोनों कह देंगे ना बीवी के पास जा रहा दिमाग है, या पैसों में जा रहा है, कारोबार में, बुढ़े कहीं में जा रहे हैं। अल्लाह रहम कर दे भाई ना बुढ़ों पे। भाई समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? आ रही है नहीं? बाजी तो यूं करो, कोई बात हुई है तो हाथ उठा के बताओ या जबान से बताओ। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाथ उठा के बताओ जिनकी आ रही है। हम मुसलमान है ना, तो जब हमारे घर में हम मुसलमान है, मुसलमान किसे कहते हैं? जो अल्लाह और उसके रसूल की हर बात मानने को तैयार हो, हर बात मानता हो। अब चाहे नफा हो, चाहे नुकसान हो, चाहे अच्छी लगती हो, चाहे बुरी लगती हो, चाहे अपने खिलाफ जाए, चाहे अपने खानदान के खिलाफ जाए, मुसलमान अगर है, मुसलमान एक शपथ का नाम है, मुसलमान एक जिम्मेदारी का नाम है, मुसलमान एक वचन का नाम है, मुसलमान एक ऐद का नाम है, मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल के रिश्ते का नाम है। मुसलमान कोई पर्चा नहीं है, मुसलमान कोई डिग्री नहीं है। मुसलमान ईमान और कुफ्र के दरमियान तो चंद चीजें आई है। अगर इंसान इस अकीदे के साथ जिंदगी गुजारता है तो वो मुसलमान है, और अगर वो इस अकीदे के साथ जिंदगी नहीं गुजारता तो भलाई उसका नाम फरमान है, भलाई उसका नाम दाढ़ी उसको 1 मीटर की है, कितनी भी दाढ़ी रख ले। यहूदियों के दाढ़ी है, बाजी यहूदी के 1 मीटर की दाढ़ी है, यहाँ तक ला रखी पैर होता। क्या फायदा उस दाढ़ी का? बाज लोगों के सर पर ऐसे लंबे लंबे बाल है, क्या फायदा इन बालों का? आपसे खूबसूरत कोई फसील तरीन टोपी उड़ता है यहूदी, आपकी टोपियां कुछ भी नहीं है, उसकी टोपी कम से कम 5000 रुपए की आएगी। किसी से पूछ लो उन टोपियों का क्या फायदा है? अगर आपका दिल सड़ा हुआ है, आपके दिल में झूठ है, आपके दिल में कीना है, आपके दिल में कपट है, आपके दिल में अल्लाह उसके रसूल की लाज नहीं है, आप जिना की तरफ माइल हैं, आप लड़कियों की तरफ माइल है, जरा दिमाग से सोचो, खोपड़ी इसमें लगाओ जो मैं बात कहना चाहता हूं। अगर आप अल्लाह के रसूल मना करने के बावजूद शराब पीते हैं, अल्लाह के रसूल के हराम करने के बावजूद आप सट्टा खेलते हैं, आप जुआ खेलते हैं, आप सूद लेते देते हैं, अगर आप इस पर हैं तो आप बताइए कहे के मुसलमान हैं? आपका तो अकीदा है ही नहीं। अल्लाह और उसके रसूल की बात मानने का नाम मुसलमान है। पड़ोसी आपसे तंग है, मोहल्ले वाले आपसे तंग है, मजाहिर आपकी डिक्टेटर और आपकी भौंस की वजह से सलाम करते होंगे त्यागी सलाम अलैकुम, लेकिन है तंग। पड़ोसी जिससे तंग हो वो मुसलमान नहीं हो सकता, ओरिजिनल मुसलमान नहीं हो सकता। तो शराब पीता वो अपने को कहता फिरता है तो बहुत अच्छा मुसलमान है, वो अगर मुसलमान नहीं है। जिना करने वाला जो लड़कियों के पीछे फिर रहा है, बात करते ना मेरे कुत्तों की तरह कूड़ी पे बैठ के सारी रात गुजारता है, और सारी रात क्या घर में बहने नहीं है, क्या घर में मां नहीं है? अल्लाह के नबी के पास एक साहबी आता है उस दौर में, कहता है या रसूल अल्लाह मैं ईमान कबूल करना चाहता हूँ। ईमान हुजूर ने कबूल करवा दिया। थोड़े दिन के बाद आया, नमाज पढ़ने लगा, रोजा भी रखने लगा, ज़कात की अदायगी भी करने लगा, कहने लगा या रसूल अल्लाह मैं आप पर ईमान लेके आया, अल्लाह की जात पर ईमान लेके आया। हुजूर ने फरमाया तो आगे बताओ जवान क्या बात है? या रसूल अल्लाह लेकिन एक ऐब है, आप मुझे उसकी इजाजत दे दीजिए। क्या ऐब है? कि या रसूल अल्लाह मेरे में ऐब है गैर औरतों से मिलने का, मेरी आदत तो छूटती नहीं है, मैं गैर लड़कियों से बातें करता हूँ। मेरे पास भी आते हैं कि लड़के जो जब उनके दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत खौफ डाल देता, खौफ। और नौजवान बच्चों अल्लाह की कसम अगर तुम्हारी समझ में आ जाए और इस जलसे में तुम अपने दिमाग को डाइवर्ट कर लो और अपनी जिंदगी को बदल लो तो शायद
तुम्हारी नस्लें बदल जाएंगी, तुम्हारे हालात बदल जाएंगे, तुम्हारी जिंदगी में बरकत आ जाएगी। हर नौजवान को शिकायत है, मैं बेचैन हूँ, कारोबार में मन नहीं लगता, बरकत नहीं लगती, परेशान हाल है, घर में चैन और सुकून नहीं है, लेकिन कभी ये नहीं सोचता कि इसका सद्देबाब हो कैसे, ये रुकेगा कैसे, इस्लाह हो कैसे। जो खुल के सामने आ जाते हैं, बता देते हैं, उनका इलाज हो जाता है। अगर कोई बीमार हो और डॉक्टर के पास न जाए तो उसका क्या इलाज है, बीमारी का इजहार न करे उसका क्या इलाज है, मगर जो इजहार कर देता है। मैं जब तकरीर करता हूं तो देहरादून के कई ऐसे नौजवान आते हैं जिनको मैंने तबाही से, मैंने क्या, अल्लाह ने बचाया, तबाही से बचाया, तबाही से। कई 9 उम्र लड़के लड़कियों से बातें करते हैं, लड़कियां भी मजे से बातें करती हैं, जबकि अल्लाह के रसूल ने हराम करार दिया, हराम। वो जवान आदत थी उसको, मैं उनको दुआ बताता हूँ, जब वो मेरे से पूछते, यकीन मानना कितने लड़के माशाल्लाह ऐसे हैं जिन्होंने उसका एहतमाम किया और फौरन न चाहते हुए भी उनकी वो आदत छूट गई। अल्लाह ने उनकी जिंदगी को बदल दिया, नेकी में मजा आने लगा, रोजों में मजा आने लगा, ज़कात की फिक्र बढ़ गई, आखिरत की फिक्र बढ़ गई, माँ बाप का फरमाबरदार हो गया, बदल गया। सहाबा तो इससे ज्यादा गुनहगार थे, मगर उन्होंने अपना बदला, अपने हालात बदले, अपनी जिंदगी बदली। सहाबा में तो ऐसे डेंजर लोग थे जो बच्चियों को दरबार किया करते थे, हाँ, शराब पिया करते थे, जिना करना तो शौक था उनका, जरा सी बात पर मार काट पर उतर जाते। त्यागियों में क्या झगड़े हैं, त्यागियों में तो मामूली से झगड़े हैं, मामूली से झगड़े वाली कौम ही 2-3 है, ये भी रहना जरूरी है ना। जोरजे तो अलग ही कौम है, खुदा की तरफ से, जोरजा तो नहीं आना, चलो हो तो हो, जोरजे तो अलग ही आए, अल्लाह भी ऐसा लिखवा के लाए, हमने झगड़े के अलावा कुछ नहीं करा। मौली सलीम तो नहीं आया, अच्छा फिर वहां बताइए, गाँव में बड़ी मोहब्बत करते हैं मुझसे। मेरा मकसद ये कि साहबा इससे ज्यादा डेंजर थे, मुझे तो ऐसा लगता है ये साहबा तो ये टीम जो गई थी, क्या बदलाव आया, सुभान अल्लाह, अल्लाह की कसम ऐसा बदलाव आया। आप देखो, एक साहबी है, साहबी अपना वाकया बयान करते, खुद तारीख में लिखा, हदीसों में आया। पानी किधर है मेरा, इधर लेके बैठो, इधर सीधे हाथ पे, इधर से तो पकड़ूंगा। एक साहबी ईमान लेके आ गए, तो वो कभी कभी इतना रोते और कभी कभी इतना हंसते, तो किसी ने पूछ लिया, अजीब हाल है तुम्हारा चौधरी साहब, क्या हुआ? यार कभी तो तुम इतने खुश नजर आते हो कि ऐसा लगता है कि कायनात में तेरे से ज्यादा खुश कोई आदमी नहीं है, और कभी तो इतना रोता है। भाई थोड़ी देर ठंडा तो कर ले, मारेगा क्या? बिल्कुल फूकता है, पकड़ा दिया जालिम। क्या चाह रहा भाई, ये भी भूखबाजी बन जाएगा। क्या है मौलवी, दुश्मन है मौलवी, क्या बंदा है, खुदा है, सबको कर रहा मेरे साथ भाई, जबानी फूक अल्लाह के बंदे, हाथ से तो पता चली जा। बताओ भाई, बाजी मौलवी भी डेंजर ही है। अगले थोड़ी देर में पकड़ाइए। तो वो सहाबी अपना वाकया बयान करते हैं कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे हंसी तो इसलिए आती है कि यार कैसे जाहिल लोग थे, जरा इस बात पर लड़ पड़े, हाय हाय अल्लाह के रसूल आया, मोहब्बत पैदा कर दी। अब कोई कुछ भी कहता है, उसी से प्यार के झुक के माफी मांग लेते हैं, सुभान अल्लाह। यार हंसी इसलिए आती है कि खुद ही पत्थर शराब पी रहे हैं, खुद ही बुत बना रहे, खुद ही पूज रहे, खुद ही तोड़ रहे, फिर नया बना रहे, कि अल्लाह का हमारी भी जिंदगी का ड्रामा था। हंसी आती है, हम कितने नादान थे, पत्थरों को ही पूज रहे, लात को, मनात को, उज्जा को, हुबुल को, सुनात को, पता नहीं तरह के बुत थे, उनको पूज रहे और कभी भी उनको नया बदल रहे, फिर ये कैसे खुदा थे। हंसी आती है अपने ऊपर कि हम कैसे नादान लोग थे। कि रोना किस लिए आता है, बस वो चुप हो गए, कहने लगे बस ये बात ना पूछो कि मैं रोता क्यों, कहने फिर भी बताओ। कहने लगे अरब के अंदर लड़कियों को लेके इस कदर बुरा गुमान था कि कोई इंसान अपनी दहलीज पर दामाद बर्दाश्त नहीं करता था। अपने घर में लड़की का पैदा हो जाना जिल्लत और रुसवाई का सामान गर्दानता था। किसी के घर में लड़की पैदा हो जाए मुंह छुपाता फिरता था।
ایک دن میرے گھر میں سفر پہ گیا ہوا تھا، میری بیوی حمل سے تھی، میں سفر سے ابھی آیا نہیں تھا، میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، اور بیٹی بھی حسین و جمیل، بے پناہ خوبصورت، بہت خوبصورت۔ میری بیوی کو وہ بھاگئی، میری بیوی کو بچیوں سے محبت ہوتی ہے، میری بیوی نے اس کو پالا، پرورش کرا، اتنے میں آ گیا، میری بیوی نے ڈر کی وجہ سے وہ کسی پڑوسی سہیلی کے یہاں بھیج دی اور کہا اس کا باپ بڑا ظالم ہے، اس کو قتل کر دے گا، اس کو زندہ دفن کر کے آ جائے گا، مگر اس بچی میں میرا دل اٹکا ہوا ہے، میں اس بچی کے بغیر مر جاؤں گی، اس لیے تم احسان کر دو، یہ تمہاری تو ہے نہیں، آپ اس کو اپنے گھر میں رکھ لو، موقع لگے گا تو میں اس کو بلواؤں گی۔ چنانچہ اس نے سہیلی نے بات قبول کر لی، پڑوس میں بچی پرورش پاتی گئی، یہ آیا اور اس کی بیوی نے اس سے ذکر بھی کیا، اس نے پوچھا تم حمل سے تھی کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ تو ضائع ہو گیا، وہ تو پتہ نہیں کہاں کیا ہوا، مجھے خود نہیں پتا ہے۔ اس نے اس کو بات کو غلط کر دیا، جھوٹ بول دیا، زبان جاہلیت تھی، اپنے شوہر سے جھوٹ بول رہی تھی، کہنے لگی پتہ نہیں کیا ہوا۔ چنانچہ وہ اپنے گھر پہ آیا، کاروبار کرتا رہا، وہ بچی تھوڑی بڑی ہو گئی، آتی تھی جاتی تھی، یہ صحابی بیان کرتے ہیں، میں نہیں ان کے الفاظ عدل بدل کے مت بیان کر رہا ہوں، بس باقی آپ صحابی خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ بڑی بچی ہو گئی، وہ پیروں چلنے لگی، کیا اس کا گلاب سا چہرہ، کیا اس کی میٹھی میٹھی باتیں، اللہ اکبر۔ وہ بچی جب بڑی ہو گئی تو وہ ذرا آنے لگی جانے لگی، وہ میری بیوی کے پاس آتی، میری بیوی سے لپٹ جاتی، میری بیوی اشارہ کرتی تو وہ مجھ پہ آ کے لپٹ جاتی، اور میں اس کو پیار کرنے لگا، مجھے کبھی ادھر سے چومتی، ہاں بیٹی والو، بیٹیوں کو تم جانتے ہو بیٹی کیسا پیار کرتی ہے، لڑکوں کے مقابلے میں بیٹیوں کا جو محبت ہے وہ الگ ہے، چاہے بیٹی بڑی ہو، چاہے بیٹی چھوٹی ہو، چاہے بیٹی غریب کی ہو اور چاہے بیٹی امیر کی ہو، میں نے دیکھا ہے بیٹیاں بیٹیاں ہیں، سبحان اللہ، لڑکوں سے زیادہ پیار کرتی ہیں بیٹیاں، ہم نے بڑھاپے میں دیکھا ہے، جو درد، جو دکھ، جو تکلیف اپنے ماں باپ کی بیٹیاں بانٹتی ہیں، بیٹا نہیں بانٹتا، وہ شوہر کے پاس ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کی بیماریوں کے لیے تڑپتی ہے، دعائیں مانگتی ہے، مسلح پہ روتی ہے، ان کے لیے صدقہ کرتی ہے، ہر وقت ان کا دماغ سسرال میں رہتے ہوئے میکے میں پڑا رہتا ہے، اے میرے بوڑھے باپ کا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا، پتہ نہیں ابو ٹائم سے دوا کھا رہے ہوں گے نہیں کھا رہے ہوں گے، پتہ نہیں اماں کو پیسے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، حالانکہ اس کے بچے بھی ہوں گے، اس کا خاندان بس گیا، مگر اس کا دل اٹکا رہتا ہے۔ بالمقابل لڑکوں کے جیسے ہی بیوی آئی یہ بھول جاتا ہے کہ ماں باپ کہاں ہے، اس کو بیوی چاہیے، اس کو اپنے بچے چاہیے، ہاں میرے پاس شکایتیں ہیں، میں سماج کا آدمی ہوں، میں تمہارے بیچ کا بھائی ہوں، لوگوں اور نوجوان بچوں، آج سماج میں اتنا بڑا کینسر ہے کہ ماں اور باپ تڑپتے پھر رہے ہیں، اس لیے جوانوں کے سینے میں سکون نہیں ہے، جوانوں کے کام میں برکت نہیں ہے، ان کی زندگی کا ٹریک ٹھیک نہیں ہے، کیوں کہ انہوں نے ماں باپ کو ناراض کر رکھا، ماں باپ ان سے خوش نہیں ہے، بھلائی وہ کہتے ہیں بات بھی کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مگر وہ بات نہیں ہے بالمقابل لڑکیوں کے۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ وہ آتی جبکہ میں اس کے لیے اجنبی تھا، مگر وہ میرا ادھر سے منہ چومتی، ادھر سے منہ چومتی، میرے ہاتھ چومتی، کبھی کبھی آ کے میرا ماتھا چومتی، ہار بن کے میرے گلے میں لپٹ جاتی اور مجھے یا ابتی بولتی، یا ابتی۔ میں سمجھتا کہ یہ پڑوس کی بچی ہے، یا ابتی کا عربی میں کہتے ہیں اے میرے لاڈلے بابو، اے میرے لاڈلے ابو، عربی کے اندر یا ابت بولتے ہیں پیار میں، تو مجھے بڑا اچھا لگتا جب وہ اپنے کتلات کی زبان سے یا ابتی بولتی تو میرا دل خوش ہوتا، اس بچی سے میرا دل لگ گیا، اس بچی کا مجھ میں دل بسنے لگا، ایک منٹ بھی وہ بچی میرے بغیر نہ رہ پاتی۔ ہاں آخر باپ کا تو کلیجہ ہوتا ہے، باپ کا تو خون ہوتا ہے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، باپ کا دل اس میں لگ گیا، بچی کا دل باپ میں لگنا طے ہے۔ کہتا ہے صحابی ابھی وہ 4-5 سال کی ہوئی اور ہوشیار ہونے لگی، سمجھنے لگی، اور میری انگلی پکڑتی، مجھے باہر گھما کے لانے جاتی، میں اس کو چیزیں دلوا کے لاتا، اس کو گود میں اٹھائے پھرتا، اور مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ میری لخت جگر ہے۔ ایک دن میں وہ غائب ہوئی، روشن کیسے نہیں آئی، اس کی طبیعت خراب ہوئی، میں نے پوچھا بیوی سے وہ بچی نہیں آئی؟
کہ پتہ نہیں کیوں نہیں آئی. کہہ رہا میرا تو دل اٹکا جا رہا ہے. میں نے بیوی سے بیگم سے کہا بیگم اس کو بلاؤ. اب وہ تو بیمار ہے. کہا بیماری میں بلواؤ, میرا دماغ اس کے بغیر پریشان ہے, بے چین ہے, میرا کسی چیز میں من نہیں لگ رہا. ہاں یہ باپ ہے, کام پہ چلا جاتا ہے, پردیس میں چلا جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے ہمارے ایک بھائی ہیں وہ سلیم کی آگے جی, ان کی بچی میرے ہاں رہتی ہے, چھوٹی چھوٹی بچیاں پڑھنے جاتی ہیں, مجھے پتا ہے وہ باہر ودیش رہتے ہیں تیاگی جی. جیسے ہی فون پر اپنے باپ کو دیکھتی ہے اور فوراً دیکھ کر تب تک آنسو گرنے لگتے ہیں, اور ایک جملہ بولتی ہے ابو جی کب آؤ گے. اتنے میں اس کے باپ کی ہنسیاں نکل جاتی ہے اور تھوڑی دیر میں آنسو صاف کرنے لگتا ہے اور فون کاٹ دیتا. آج بھی بیٹیوں کا عالم یہ ہے. کہنے لگا میرا دل اٹکا ہوا, اسے بلاؤ, کسی حال میں بلاؤ. صحابی کہتے ہیں میری بیوی کو لگا کہ میں اس سے بہت لاڈ کرنے لگا, بہت محبت کرنے لگا. اب یہ سچ تھا. وہ لے کے آئی, میں نے اس کو پیار کیا, وہ بخار میں مجھے ابتی کر کے لپٹ گئی, میرا منہ چومنے لگی. میں نے کہا میں بھی اسے دیکھ کے خوش ہو گیا. تو جب میرا اس بچی کا لگا اور پیار بیگم نے دیکھا تو بیگم نے کہا حضور اگر برا نہ مانے تو میں بتا دوں ایک بات آپ کو, جس بچی کو آپ گلاب کہتے ہو, جس کو پھول کی طرح سونگتے ہو, جس کو پیار کرتے ہو, جس کو گلے سے لگا کے قرار آتا ہے آپ کو, تو بچی آپ کے بغیر ایک لمحہ نہیں رکتی. وہ بچی آپ ہی کی تو ہے, وہ آپ ہی کی بیٹی ہے, کہاں میری ہے. جگہ توبہ توبہ, تم نے یہ کیا ظلم کیا ہے, تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں. ایک دم پارا گرم, ایک دم بدل گیا. وہ عرب کی غیرت, جاہلیت کی غیرت جاگ اٹھی. کہنے لگا میں برداشت نہیں کروں گا میری دہلیز پر کوئی داماد آئے, میرے گھر میں ایسا صحرا سجے, میں نہیں. اب اس کا دماغ شیطان نے گھمایا. ہاں اور فوراً اس کو کہا, اچانک بیوی کو 2-4 دن کے بعد کہا میری بیگم کو میں نے کہ اس کو تیار کرو, گھما کے لاتا ہوں. بیگم نے اسے نہلایا, دھلایا, اچھے کپڑے پہنائے اور کہا جاؤ ابو کے ساتھ گھومنے جاؤ. صحابی کہتے ہیں میں اس کو قربان اٹھایا, سیدھا پہاڑ کی طرف لے کے چلا گیا اور میں نے ٹھان لیا کہ میں نے اس کو زندہ گڈھے میں دفن کرنا ہے, اس کو چھوڑوں گا نہیں, میں برداشت نہیں کر سکتا. اندازہ لگائیے صحابی کہتے میں گیا تو میں کدال سے پتھریلی زمین میں گڈھا کھودنے لگا تاکہ اس بچی کو دفن کر کے آ سکوں. لیکن صحابی کہتے ہیں صحابی کا گلا بیٹھ جاتا ہے. کتابوں میں صحابی کے اس کی بیان کرتے ہوئے حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنے بھوک ہوں گے اللہ کے نبی کے. صحابی کہتے ہیں کہ جب میں گڈھا کھود رہا تھا تو میری چادر بار بار گر رہی تھی, اس پر مٹی اور بالو آ رہا تھا, تو میری بچی توڑ کے اپنے پلو سے میرا مسیح صاف کرتی تھی. کہتی تھی ابو آپ کو پسینہ آ گیا ہے, آپ کو ہوا کر دوں, اپنے دامن سے ہوا کرتی تھی. میرے لیے پانی کی بوتل لاتی تھی, کہتی تھی ابو آپ کیا کر رہے ہو, آپ پانی پی لیجیے, میں آپ کی مدد کر دوں, لویے میں پتھر اٹھا دوں. وہ یوں کہتی تھی. صحابی کہتے میں نے اس میرے دماغ پر سوار تھا شیطان, میں نے اس کی ایک نہ سنی. وہ معصوم بچی فوراً مجھے کہتی کہ ابو آپ بیٹھ جائیے. جب میں بیٹھ جاتا تو اپنے پلو سے, اپنے کپڑے سے آپ جو ابھی پہن کے آئی ہے میرا پسینہ صاف کرتی, میرا منہ چومتی, مجھے گلے لگاتی. آپ تھکے ہیں نا ابو, میں آپ کے لیے پانی لے کے آ جاؤں. یوں کرتی رہی اور میں گڈھا کھودتا رہا. میں پتھر دل اور ظالم آدمی نکلا کہ میری بچی مجھے یا آبتی کہہ کے پکارتی رہی اور میں اس کے لیے قبر کھودتا رہا. اور جب قبر ایک بیٹھنے کے لائق ہو گئی تو میں نے اس کو بلایا اور اس کو پکڑ کر زور سے گڈھے میں دھکا دیا. جیسے ہی گڈھے میں گری, چیخ ماری ہائے میرے ابا. پھر بھی ظالم نے کہا. صحابی کہتے ہیں اس نے فوراً کہا یا ابتی, او میرے ابا آپ لما تفعل هذا, ایسا کیوں کر رہے ہیں, آپ کی بیٹی ہوں میں آپ سے پیار کرتی ہوں, آپ مجھے چیز دلا کے لاتے ہیں, آپ ابو آپ ایسا نہ کریں, آپ کیوں مارنا چاہتے ہیں, آپ کیوں گھیر رہے ہیں مجھے گڈھے میں. لیکن میں پتھر پھینکتا رہا, پتھر اس کے سر پر لگتے رہے, پتھر گڈھے میں بھرے جاتے رہے. وہ نکلنے کی کوشش کرتی اور میں پتھر پھینکتا رہتا. وہ پتھروں سے گڈھا بھر گیا اور پتھر کا میں نے ڈھو لگا دیا. کچھ وہ دفن ہو گئی اور کچھ پتھر میں نے قبر کی طرح اوپر لگا دیے زندہ. صحابی کہتے کہ میں
ऊपर से अपना कपड़े झाड़ के चल दिया उसको दफन करके। तो जब मैं कुछ दूर चला तो मुझे चीखों की आवाज आई, उस कब्र से भी उनका पत्थरों के दरमियान उस बच्ची की आवाज आ रही थी, ऐ मेरे प्यारे अब्बू, मुझे लौट के आओ, मुझे ले जाओ, मैं आपसे कभी पैसे नहीं मांगूंगी, मैं आपसे कभी कोई फरमाइश नहीं करूंगी, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी, मुझे ले जाओ, ए अब्बू आप आ जाओ, लौट के आ जाओ। मुझे उस बच्ची की आवाजें मेरे कान में गूंजती रही, उस बच्ची की आवाज मेरे कान में गूंजती रही। आज मैं जब ईमान आया, जब मुझे बेटी का एहतराम का पता चला, जब मुझे पता चला कि बेटी तेरी जन्नत है, बेटी तेरी इज्जत है, बेटी तेरी राहत है, बेटी घर के सहन का चमन है, बेटी ये आबरू है और बेटी ये बाप की शान है, बाप की बुढ़ापे में खबर कीली करने वाली अल्लाह की तरफ से जमानत है। अब जब मुझे पता चला कि बेटियां अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक इतनी प्यारी है, तो मुझे मेरी बेटी की याद आती, मुझे उस बच्ची की आहें याद आ जाती है। मैं ईमान ले आया, ज़कात देने लगा, रोजा रखने लगा, सब कुछ करने लगा, मगर मुझे ख्याल जब आता है कि अगर कल क़यामत के दिन मेरी बच्ची ने मेरा गिरबान पकड़ तो अल्लाह के नजदीक मुझे जहन्नम में जाने से कोई नहीं रोक सकता। कुरान ने कहा है ना, वो इधर मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, हाँ ये सब सवाल होगा, सब होगा। जिंदगी दी अल्लाह ने, मुसलमान बनाया अल्लाह ने, दिमाग ठीक दिया है, सेहत अच्छी दी है, अच्छे घर में पैदा किया है, और क्या चाहता है अल्लाह से? हर नीमत तेरे ऊपर बहरावर और निछावर कर दी उसने। वो तेरा खालिक है, वो तेरा मालिक है। कुत्ता बना सकता था, सूअर बना सकता था, खिंजीर में तब्दील कर सकता था, गाय बैल भैंस बना सकता था, मगर नहीं, उसने तेरे ऊपर रहम किया, अपने नबी की लाज रखी, उम्मत में पैदा किया, और बेहतरीन सलामत दिमाग, सलामत आंखें सलामत, और तू ये गोल खिलाता है, शराब पीने लगा है। हुजूर ने फरमाया, अशारिब ला यशरिब व हुवा मोमिन, अज़ानी ला यज़नी व हुवा मोमिन। जिना करने वाला जब किसी लड़की के पास जाता है उसका ईमान छीन लिया जाता है। शराब पीने वाला जब इसमें या शराब का पौवा हाथ में लेता है, अब वो मुसलमान नहीं होता, उसका ईमान छीन लिया जाता है। हाँ, सूद खोर की तो बात ही खराब है। सूद का नाम बदल के कुछ भी रख दो, टट्टी का नाम कलाकंद रख दो, पाक हो जाएगी। भाई टॉयलेट का नाम कलाकंद रख दो, पन्नी में लपेट के कलाकंद लाया हूं, और फिर किसी को दे दो, बेतुल खला तो बेतुल खला रहेगी। ऐसे ही सूद का नाम बदल के प्रॉफिट रख दो, सूद का नाम रख के कारोबार रख दो, सूद का नाम रख के अपना हिस्सा रख दो, सूद का नाम कितना खूबसूरत रख दो। सूद पैरान सूद है, पैसे के ऊपर पैसे लेना, पैसे देके उसके बदले में पैसे लेना। हाँ, पैसे कारोबार में लगाए, नफा हो गया तो नफा, और नुकसान हो गया तो नुकसान, अलग बात है। मगर पैसे, भाई 1 लाख रुपए दे दिए, अब तुम मुझे इसमें 2000 रुपए महीना दोगे, या 1 लाख रुपए ले लो, साल भर के बाद 1.5 दोगे आप मुझे, तो ये सूद है। सूद की बहुत सारी शक्लें, अगर कोई बचने की चीज है, सबसे ज्यादा खतरनाक सूद है। अब तो औरतें भी ले रही हैं, बेड़ा गर्क कर रही है अपने मदद का, औरतों में चल रहा है सिक्का, और इससे जीना बढ़ रहा है, बेहयाई बढ़ रही है, औरतों की असमत लुट रही है। कई लोग एजेंट आ रहे हैं, घरों में बैठ रहे हैं, और वो दिल्ली चला रहे हैं, औरतों को आईडी जमा करते हैं और 20-20 हजार रुपए देते हैं, किसी को 50,000 देते हैं, और वो कहते हैं किस्तों में जमा करना। और औरत कहां से कारोबार है, कोई मील चल रहा है, अब किस्तें फटती नहीं है, अब वो उस पे कॉल किया जा रहा है, अब वो उसको तंग किया जा रहा है। मुझे एक दोस्त ने बताया, देहरादून वहां सहसपुर में कई लड़कियां उन टिर्री चलाने वालों के साथ भाग गई। जब किस्ती फटी तो उन पर फोन पर राब्ता हुआ, फोन से बेतकल्लुफी बढ़ी, उस बेतकल्लुफी में दोस्ती बनी, और उस दोस्ती में अच्छे खासे इज्जत वाले घरों की बेटियां चली गई। और हम बैठे, ये तो है जी स्कीम वाला आदमी आया जी, ये तो पैसे वाला आया जी, हम भी बेफिक्र है, कोई बात नहीं, पैसे बांटता, आईडी जमा करता है, इनका तो काम है। बिल्कुल घरों में न घुसने दो, ऐसे लोगों को मोहल्ले में न घुसने दो, ऐसे लोगों का मुकाबला करना वाजिब है।
اللہ کے رسول نے فرمایا من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذاک اضعف الایمان۔ برائیوں کو روکو، اگر تم طاقت سے روکتے ہو روکو، برائیوں کو روکو، اگر اتنی طاقت نہیں تو زبان سے لڑو جتنی تم میں طاقت ہے، اگر تم اتنا بھی نہیں کر سکتے تو اب کم سے کم دل سے برا کرو، اپنے اور اپنے بچوں کو بچا لو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ ذمہ داری ہے تمہاری، واجب ہے کہ تم خود بھی بچو اور اپنے بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ یہ جہنم ہے، بھیک مانگ لو، ادھار لے لو، چندہ کر لو اگر ضمیر کہتا ہے، مگر وہ پیسے سود پر لے کے کام میرا لگاؤ۔ ان کا کوئی عورت کوئی مرد مجھے بتا نہیں سکتا کہ مجھے اس کا فائدہ ہوا ہے، اس کی بے برکتی عام ہے، اس کی بے برکتی عام ہے، ہو ہی نہیں سکتی برکت۔ کتنے کہیں لگا لو آپ ان کو لے کے میری بات لکھ لو، ان کو لے کے سود پر قرآن بھی خرید کے لا کے بیچو گے، اس میں بھی بے برکتی، اس میں بھی تم بریدہ رہ جائے گا، وہ کام ہو ہی نہیں سکتا کام پورا۔ تو کیوں کرنا ہے ایسا کام؟ مگر سماج میں چل رہا ہے، لوگ ایک دوسرے کو پیسے دے رہے ہیں، ضرورتوں میں فائدہ اٹھا رہے ہیں، عورتوں میں سماج میں عورتوں کو کیا کر رہی ہے آخر وہ؟ انہوں نے کمیٹیاں ڈال رکھی ہے، مرد نہیں روکتا۔ کیوں ڈال رہی ہے کمیٹی؟ جب ہم تیرا خرچہ دے رہے ہیں، تیرے کپڑے دے رہے ہیں، تیرے بچوں کے سامان پورے کر رہے ہیں، کدھر لے کے جائے گی کمیٹی؟ کمیٹی ڈال رکھی ہے، 10 گھروں میں 1,000 کی کمیٹی ڈال دی، کیا کرے گی 20,000 روپے کا سال میں؟ لا حول ولا قوت۔ کیوں؟ اس میں غفلت ہماری ہے، ہم نے ہمارے بھائیوں کی، ہمارے ذمہ داروں کی عہد کرو کہ انشاءاللہ ایسا کام محلے میں اور گاؤں میں کبھی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ وعدہ کرتے ہو؟ لڑ تو نہیں رہا تمہارے منہ سے، روکو گے یہ کام؟ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو گے روکیں گے مفتی صاحب۔ اگر آپ نے یہ روک لیا، ایک گاؤں سے بھی رک گیا تو پڑوس کے گاؤں میں اس کی خوشبو چلی جاتی ہے، وہاں سے بھی رک جائے گا۔ یہ نحوست والا کام ہے، یہ بے برکتہ کام ہے۔ سود سے بچو، یہ بھی سود ہے، سود بینک کا سود، اس سے بھی بچو۔ بعض لوگ بینک میں پیسہ ڈال دیتے، کسان، ہر کسان کا ہوتا ہے کھاتا، اب اس میں پڑے رہتے، چیک نہیں کرتے، اب سال بھر تک 5 لاکھ روپے پڑے رہے، چھیڑے نہیں آپ نے، اب ان پہ کم سے کم 20-25 ہزار روپے بڑھ جائیں گے، 20-25 ہزار روپے بڑھ جائیں گے، 10,000 روپے بڑھ جائیں گے، جو بھی بینک پڑے گا۔ یہ سور کھانے سے زیادہ خطرناک ہے آپ کے لیے، بھلائی آپ اسے چپ چاپ پی لو نکال کے۔ ایک تھا میرا کسان بڑا قریبی، کہنے لگا مفتی صاحب 10,000 روپے سوسائٹی کے بڑھ رہے بینک میں، موٹر سائیکل میں تیل ہی جلا لوں، مگر کبھی وہاں کبھی ہائی وے پہ ہوندا ہوا پڑ رہے بھائی، کبھی یوں بھی دیکھ لیے موٹر سائیکل پہ تو بیٹھے گا، کوئی اور بیٹھے گا؟ کہاں جی بیٹھوں تو نہیں، میں نے بھائی کوئی اور بیٹھا تو دے دے، ثواب کی نیت رکھیے نا، کہ نہیں میں سوچ رہا تیل پھک لے گا اپنی موٹر سائیکل میں، بڑا موٹر سائیکل تیرے نیچے چلے گی، کبھی ٹرک کے نیچے بڑھ جانے کے لیے ڈر گیا۔ کہنے لگا جی صحیح کہہ رہے آپ۔ میں نے کہا ایسی چیز کے قریب نہ جاؤ، بالکل قریب نہ جاؤ، باؤنڈری بھی نہ چھوڑو، بالکل کتنا کیسے بھی پیسے ہو ایک دم دفع کرو ان کو۔ سود میں بینک کی کھوپڑے میں پیسے نکالی، تمہاری ذمہ داری، نکال کے دیکھو۔ ایسے جھوٹ کو سماج سے باہر نکالو، نشے کو باہر نکالو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ صحابہ اس سے زیادہ ڈینجر، جیسے میں نے بتایا کہ بیٹی کو یوں کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے اگر اللہ نے پوچھ لیا اور میری بیٹی نے میرا کولر پکڑ لیا، میں چلاتی رہی ہے ابا ہے ابا ہے ابا، اور تم نے میری نہیں سنی، کیا جواب دوں گا؟ جب مجھے یہ خیال آتا ہے تو میں دھاڑ مار کے رونے لگتا ہوں، اتنا روتا ہوں کہ پھر میرے سے صبر نہیں ہوتا۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری سنا دی تھی۔ ہاں، الاسلام، جو مسلمان ہو گیا سچے دل سے، جو ایمان لے آیا، جس نے ٹھان لیا کہ آج کے بعد اسلام کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا، تو یہ آدمی اوریجنل، پیچھے کے گناہ سارے معاف، پیچھے کے گناہ سارے۔ پیچھے کا مطلب یعنی کسی کا 5 لاکھ لے رکھے تھے، آج سے ارادہ کر لو اس کے مارو، پیچھے کے سارے معاف، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ کسی سے لے رکھے تھے، مفتی صاحب کہے گا جی پیچھے حق تو دینا پڑے گا، حق دینا۔ اپنے کوئی ایسا ظلم کر بیٹھے، آپ کو پتہ نہیں تھا، سود لے بیٹھے، کسی کو مار بیٹھے، پڑوسی کو تنگ کر بیٹھے، تو ایسے بہت سارے کام ہے، کسی کو گالی دے بیٹھے، اگر آپ نے ارادہ کر لیا اللہ میری توبہ آج کے بعد نہیں کروں، تو اب تک کا معاف ہو گیا۔ اب یہ صحابی روتا تھا، یوں کہتا تھا
حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا الاسلام یہدم علی ما کان قبلہ، اسلام تمام ما قبل کی چیزوں کو ختم کر دیتا ہے. یعنی اب تم اسلام لے کے آئے، ایمان لے کے آئے، اب اس سے پہلے جو تم نے کفر توڑا ہے اس کی پکار بھی ہوگی اللہ کے یہاں. مگر نہ، صحابی تھے، ڈرتے تھے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، آپ بھی اپنے اندر ڈر پیدا کرو. اللہ کا ڈر ہوگا تو سارا کام آسانی سے چلے گا. اللہ کا ڈر ہوگا تو آپ پھر بدلاؤ میں آؤ گے. نوجوان بچوں، ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے، اب سنو میری بات. اب یہ جو ہمارے پیچھے دل لگے ہوئے ہیں، ہمارے پیچھے سیاسی جماعتیں لگی ہوئی ہیں، ہمارے پیچھے دوسرے لوگ لگے ہوئے ہیں، ان کو برا نہ کہو. ہم اپنے خود گریبان میں جھانک لو. ہم نے خود اپنے آپ کو تباہ کر لیا. ہم نے اسلام کی قدروں کو پہچاننا بند کر دیا. ہم سود کی طرف چلے گئے، ہم زنا کی طرف چلے گئے، ہمارے بچے نشے میں لگ گئے. ہم نے اخلاق پہ چلنا بند کر دیا. ہم نے نمازیں چھوڑ دی، ہم نے زکات پوری کرنا چھوڑ دیا. روزے 60% جوان روزہ نہیں رکھتا، جبکہ یوں آیا کتاب کے اندر بھی آئے گا 10-12 دن کے بعد رمضان. یوں لکھا جو آدمی ایک روزہ چھوڑ دے ساری عمر روزہ رکھتا رہے مگر اس روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا. مولانا سے پوچھ لو. ساری عمر. وہ تو علماء نے دل کی تسلی کے لیے کفارے کا معاملہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے کہ اگر ایک روزہ کسی مجبوری کی وجہ سے توڑ دیا، ٹوٹ گیا، مجبوری کی توڑنا پڑا، اب اس کا کیا کرنا؟ جان بوجھ کے قتل نہیں کرا، یہ تو ہو گیا. تو حضور نے فرمایا ایک روزے کا 60 دن تک روزے رکھے اور لگاتار اگر 30 35 40 دن روزے رکھ لیے، پھر 2 دن کہیں چلا گیا روزہ نہیں رکھا، اب ختم، پھر پیچھے سے رکھے. کنٹینیوس تواتر کے ساتھ اتنا بڑا کفارہ ہے. اندازہ لگا لو کہ کتنی بڑی بات ہوگی روزے کی. روزہ ایسا راز ہے مومن اور اللہ کے درمیان، مگر 60% نوجوان اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے. جا کے دیکھ لو، کونڈوں کی طرح، بے حیاؤں کی طرح، مشرکوں کی طرح، اللہ کے باغی اور کافروں کی طرح اٹھ کے کھاتے پھرتے رہتے، تھوکتے رہتے سب کے سامنے. شرم کرو. عہد کرو کہ جی مفتی صاحب تمام لوگ روزے رکھیں گے انشاءاللہ. ہاتھ وعدہ کرو کہ جی روزہ کوئی نہیں چھوڑنے کا انشاءاللہ. ہاں، کیا موت آ جائے گی یار، تھوڑا سا دن ہے. روزہ رکھنے والے کو کبھی کینسر نہیں ہوتا. جو حقیقت حال کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، رمضان کے روزوں کے علاوہ بیچ بیچ میں روزے رکھنے کا عادی ہے، لکھ کے رکھ لو، ایسے آدمی کو کبھی کینسر نہیں ہوگا زندگی میں، کبھی نہیں ہوتا ایسے آدمی کا. اور اگر ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں چوک رہی ہے آپ کے روزوں میں. یہ اللہ کے نبی کی باتیں حدیثوں سے اشارے ملتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، ان گناہوں سے توبہ کرو، ان گناہوں سے توبہ کرو. کل قیامت کا دن ہوگا، اگر آپ توبہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو کوئی نہیں بچا سکے گا. میں نے اپنے خطبے کے اندر یہی کہا ہے، میرے آئے گا نا ایک دن، آئے گا نا اس قرآن کا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ پوچھے گا، آواز لگے گی وامتازوا اليوم ایھا المجرمون الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. آپ نے شیطان کی بات مانی، اسی کو معبود بنا لیا. اور الگ ہو جاؤ. نیک لوگ الگ اور بدی خور الگ، سود خور الگ، نیکوکار الگ، شراب اور زنا والے الگ اور نیک بندے الگ. اعلان ہوگا سب سے ساری دنیا میں آسمان سے گرجدار آواز آئے گی، لمن الملک اليوم. اور لوگوں اور پردھانوں اور ضلع پنچایت والوں اور ودھایکوں کے غلاموں اور ذہنی مریضوں، سنو، ایک ہی حکومت ہے، وہ صرف اللہ کی ہے. اپنے کلیجے میں بٹھا لو، ایک ہی طاقت ہے، صرف اللہ کی ہے. وہی پردھان ہے، وہی ودھایک ہے، وہی ہمارا بادشاہ ہے. اس کے علاوہ کوئی طاقت ایسی نہیں ہے تو ہمارا بھلا کر سکے. کوئی طاقت نہیں ہے. کہو طاقت صرف، ہاتھ اٹھا کے کہو طاقت صرف. تو ڈر بھی کس کا؟ اللہ کا. ڈر صرف اللہ کا، کسی کا ڈر نہیں ہے. اگر یہ بات ذہن میں بیٹھ کے عقیدے میں لے لی، پھر ہمارا انشاءاللہ ہماری قوم کو کوئی بال بہکا نہیں کر سکتا. ابھی تو لوگ
प्रधानी का क्या इलेक्शन आ जाता है, खुदा की पनाह। लोग मदरसों के साथ दुश्मनियां, मस्जिदों के साथ दुश्मनियां, अपने खानदान के साथ दुश्मनियां। और जालियों, ये झूठी प्रधानी 4 साल के लिए, 5वें साल में फिर दुश्मनी की तैयारी। अल्लाह का वास्ता, अपने प्यार को न तोड़ो, अपनी मस्जिदों रिश्ते थे ना वो तोड़ो, अपने मदरसों से मुंह न मोड़ो। हाँ, समझा के जा रहा हूं, कहीं वोट दो, किसी को वोट दो, जिसको चाहोगे अल्लाह के यहाँ पूछ होगी। हाँ, कुरान कहता है अगर तुम गलत लोग आदमी को वोट दोगे पकड़े जाओगे, क्योंकि वो हक खाएगा, यतीमों का माल खाएगा, जुल्म करेगा, पुलिस के साथ मिलकर दलाली करेगा, अपने लोगों को डाउन करवाएगा, तो पकड़े जाओगे। अगर कोई खैर खा होगा, यतीमों को सहारा देगा, बूढ़ों को गले लगाएगा, मस्जिद मदरसे और उलमा को अपने साथ रखेगा, अगर लगता है कि ये आदमी अच्छा है तो उसको वोट दो। 500 रुपए में जमीन बेच रहे लोग, कितने दिन खा लेगा? घर में 5 वोट है, सबसे ले लिया 10-10 हजार रुपए, बेईमान कितने दिन खा लेगा 30,000 रुपए? ये सुअर खाने के बराबर है। याद रखो, ये जो प्रधान कढ़ाई चढ़ा देना, ये सुअर खाने जैसा है। नहीं समझ में आ रही बात? जब प्रधानों मुझे डर नहीं लगता है, सलीम भाई जानते हैं, अपने चीफ मिनिस्टर से भी नहीं डरता। कई दफे एसएसपी ने कहा मुफ्ती साहब फला बात कह दी, कह दी। मैंने कहा हाँ जी कह दी, भाई वीडियो बनाओ, माफी मांगो, हम मुकदमा लिखेंगे। मैंने जी मुकदमा लिखो तो उसकी रईस माफी नहीं मांगता, मैं मुजफ्फरनगर का हूं, मैं नहीं मांगना करता माफी। कई दफा हो गया किस्सा, जो बात हक है वो हक है। चढ़ा रखा है माशाल्लाह, हाजी साहब ये बैठे ही बीड़ी पी रहे, पकौड़ी खा रहे, तेरा जबाना तोड़ देंगे फरिश्ते, खा पकौड़ी। थोड़े दिन रुक जा, जागा कहां जागा? भाग के लंदन जाना, कब्रिस्तान नहीं है, जबाना तोड़ देंगे जो चप 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 पकौड़ियां खाई जा रही, चल रहा कढ़ाऊ है। प्रधान का बेटा घर कर दिया, फिर भी वोट नहीं देता। पी गया प्रधान को भाई तल के पकौड़ियों में। प्रधान जी वो तो चढ़वा में थोड़ा ही प्रधान बना, प्रधान बेचारा गरीब है, उसे वोट का लालच। अच्छा जी करवा रहे, उसने भी चढ़वा दिया बेईमान ने। मैं क्यों चढ़वा रहा? तो लड़के की शादी है, क्या है, क्यों चढ़वा रहा? ये भी लोगों को खिलाना। और हाजी नमाजी आवे, नमाज पढ़े करके चले हैं, अमीर साहब का प्रधान जी के जाके बेटा पकौड़े खा, तेरे पे ऐसा बजेगा फटा, तेरा मीर साहब बना देंगे। भाई खुदा की कसम, बात यही हक है, बात यही सच है। रात को फिरे लोग, रात को हो तुम्हारा भला हो जाए, कैसे मुसलमान हो, तुम्हें हाथ छोड़ के अपनी गड्डी ले रहे, गड्डी सूट के दांत उसे गए, जालिम कतल की रात आ गई। ये मुफ्ती मुर्तज़ा सोच रहा, मुफ्ती साहब ने बता रही क्या छेड़ जा, मेरा नंबर डाल जा, तेरे पे बात नहीं आएगी, समझ में आ रही नहीं आ रही? भाई खुदा का वास्ता, कोई पकौड़ी रसगुल्ले ना खाइयो, नहीं पता, वादा कर रहे हैं। ये सलीम भाई ये खाएंगे, ये झूठ कर रहे, ये उंगली बता रहा, ये खाएंगे, ये प्रधान का नाश मारेंगे। ये 5-6 महीने गुजर जा, ईमानदारी से बिरयानी पकवा रहे, गरीब प्रधान पर प्रधान भी पका रहा हो, तेरा नाश हो जाए, हम लोग के लिए तो नहीं पकवाई। मैं 20 में मौलियों के लिए पकवाता है, अमीर साहब को पकवाता, तबलीग जमात के लिए पकवाता होगा, बिचारा पकवाता होगा, मगर अब क्यों पकवा रहा? रिश्वत खिला रहा। अब ये चेक इतना बड़ा बेईमान हो, रसूलों को इन्होंने इसने हलवाई बिठा रखे। अब माशाल्लाह नौजवान कूदते पीटते फिर रहा, पर दादी के रसूले बट रहे, जा खा खा रसगुल्ले, जालिम तुझे सुगर में तब्दील करेंगे। ये समझ में आ रही बात? बीमारी लेके आएंगे। ये माल गलत है। अगर तुम्हें वोट देनी तो इंसाफ और मोहब्बत की नजर से दो, हक है तुम्हारा, मगर किसी का मुंह न देखो। पता है कभी कभी मैं अपने भाई के खिलाफ वोट करता हूं। मैं यार अल्लाह के यहाँ जवाब देना है, ये रसगुल्ले तो 2 दिन में फटाक से बेतुल खला में यार रखे रहे, आज रखे रहे रसगुल्ले पेट में, तेरे रखे रहते होंगे भाई। रसगुल्ले के चक्कर में ना पड़ो। ये जो पूरी कचौड़ी खा रहा प्रधान, इस प्रधान का भी बजेगा। मुझसे वादा करो कि मुफ्ती साहब इंशाअल्लाह ईमान है तो सब कुछ बाकी है। एक आदमी भी बिकेगा, हाथ उठा के बताओ कौन कौन बिकेगा? है इनमें है,
ہیں؟ ہاں ہاں ہاتھ اٹھا کے وہ کہ مفتی صاحب ایک بھی نہیں نکلے گا اس بار انشاءاللہ. ہاں سب جگہ تمہارے میرے سب جگہ میں وہاں بھی کہہ کے آیا لوگوں کو بھائی جو آدمی بھلا ہو نمازی ہو تمہیں یہ لگے کہ ریکارڈ اس کا خراب نہیں پہلے سے بڑی آدمی ہے سارے لوگ اسے ووٹ دو وہ چاہے ہمارے خاندان کا ہو چاہے ہمارے خاندان کا نہ ہو حتیٰ کہ چاہے وہ ہندو بھی ہو سن لو چاہے وہ ہندو بھی ہو اگر ظالم نہیں ہے حجی اپنا بھائی مسلمان ہے حجی ہے شرابی تو ہے مسلمان ہے جوا لے رہا کھیل رہا سٹے کھیل رہا کیوں دے رہے اسے ووٹ اپنا بھائی ہو اچھا ہو اچھے بنو خدمت گزار بنو تب اللہ کی طرف سے آ جائے ورنہ اس پردھانی پہ بھی پیٹو گے پردھانی کا اللہ اکبر ایسا معاملہ دماغ جنازہ پڑا ہوا جنازہ اچھے آدمی کا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہ بیٹھے بیٹھک میں جیسے کافر ہے ظالم تو بھائی یہ ہمارے پردھانی میں ووٹ نہیں دیا تھا ہمارے مخالف لوگ ہیں بارات کی گاڑی کھڑی اور وہ ہاتھ جوڑتا پھر رہا بھائی آ جاؤ بھائی بچے کے نکاح میں شریک ہو جاؤ جی یہ پردھانی والا ٹیم ہے جی ہم نہیں جانے کے یہاں کیسے مسلمان ہے نہیں سمجھ میں آ رہی تمہارے ارے میرے یارو ارے تمہیں اللہ کے جواب دینا میرے بھائی تمہیں خدا پوچھے گا اور ایسی جگہ پکڑ کے پوچھے گا بلا تدیر بازرۃ وزر اخرى کوئی تمہارا پوچھان یہاں نہیں ہوگا ہاں قرآن کہتا ہے یہ خاندان والے بھاگ جائیں گے یہ بھائی بھاگ جائیں گے یہ کزن روٹ جائے یہ من جائے چلے گا مگر قیامت کے دن قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ کالا پڑ جائے گا چہرہ کالا کوئی پہچانے گا نہیں تڑپتا پھرے گا ماں کے پاس جائے گا مکر جائے گی تو میرا بیٹا نہیں ہے باپ کے پاس جائے گا ناچ جائے گا میرے کوئی اولاد نہیں ہوئی بھائی کے پاس جائے گا بھائی تو میرا بھائی ہے ہم دونوں ساتھ ساتھ پلے بڑھے ہیں ہم ایک دوسرے کا پیٹ ہیں ہم ایک ہی پیٹ سے پیدا ہوئے میرا دماغ خراب ہوگا کون ہے تو زیادہ اپنا کام کر میں نہیں ہاں اس وقت کو یاد کرو گا ایمان ہے اگر عقیدے کی آنکھ ہے یوں لکھا گھٹنوں کے بل اللہ کے نبی کے علاوہ تمام انبیاء موسیٰ گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے ہوں گے اور یوں رب سے رو کے عرش کو دیکھ رہے ہوں گے کہیں گے یا ربی نفسی یا ربی نفسی اللہ میری جان بچا دے اللہ میری جان بچا دے گا اور لاکھ منظر ہوگا دھواں اٹھتا ہوا ہوگا جہنم چیخ رہی ہوگی ہاں بل بلا رہی ہوگی پوچھتی ہوگی بھیجو بھیجو انہیں تیاگیوں کو بھیجو انہیں انصاریوں کو بھیجو انہیں جھوچوں کو چیخ رہی ہوگی بلا رہی ہوگی ہاں قرآن کہہ رہا حدیث کہہ رہی ہے بھائی میں نہیں کہتا اللہ اس کا رسول بتا رہا ہے قرآن کہہ رہا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ہائے 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 خدا کی قسم قرآن اگر سمجھو ذرا سی عربی پتہ چلے تمہیں تو پتہ چلے قرآن کیا کہہ رہا ہے ما لکم من نصیر کوئی مددگار نہیں ہوگا یہ تو پردھان ہے سب سے پہلے بھاگ جاگا یہ جو ایم ایل اے جن کے کندھے پہ ہاتھ رکھ تو سب کچھ عطا کر دو تم یہ جو دروگا ہے نا جہاں تمہیں بٹھا کے 4 روپے کی جھوٹی حرام کی چائے پلائی پھٹاک سے تم خبری کر دیتے ہو یہ سب ایمان کے خلاف کام ہو رہا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا اللہ کے یہاں مرنے کے بعد اس کو چکانا پڑے کیا لے کے جاؤ گے بتاؤ تو صحیح اور نوجوانوں اور چھپار کے لوگوں میرے بات کا جواب دو کیا لے کے جاؤ گے اللہ کے یہاں یہ پردھان پکوڑی کھلا کے سب سے پہلے لاٹے کا ماں اللہ نے اسے بھی پکڑو اسے بھی کھائی تھی پکوڑی کیا کیا کہیں مولوی سلیم صاحب اتنا خطرناک ماحول چل رہا اللہ کی قسم کوئی تو عمل ہے ہی نہیں ہمارے پاس بھائی نمازیں ہماری پوری نہیں اچھا غور کرو ایک دن میں قبرستان میں چلا گیا میں نے سوچا سب سے بھائی قبر سامنے ہے روز مردے آ رہے تو وہاں آدمی زیادہ الرٹ رہتا ہے روتا ہوگا یار بیچارے کا سواد گزر گیا او بھائی بیچارے کا بام مر گیا او بھائی دیکھے جوان مر گیا بچے چھوٹے چھوٹے گود میں شاید یہاں میں گیا میں سلام امام صاحب کے اللہ کہ حضرت نماز پڑھاؤ چونکہ میں اپنے وہاں اتراکھنڈ کی شورا کا ذمہ دار ہوں تو میں الگ الگ مسجدوں میں جاتا ہوں میں نے کہا کہ دیکھا اگلی صف میں کم سے کم 20-25 بوڑھے بیٹھے تو مجھے بڑا اچھا لگا میں نے کہا یار یہ بوڑھے بچے گئے بوڑھے تو بچے نہیں مسجدوں میں بوڑھوں کو تو نہ سو لیا مسجدوں میں بوڑھا نہیں بچا ڈھونڈا نہیں ملتا اور ہوگا بھی ایک آدھا نماز میں نہیں آتا اللہ کا شکر ایک آدھا ہے
اسے وہ بچہ فرمان لا نہیں آ سکتا، فرشتے سے تو نہیں بچنے گا۔ پہلے زمانے میں جو بڈھے تھے خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا پانی آنکھ میں، جب ہم پڑھتے تھے نا حفظ کرتے تھے 30 سال پہلے 35 سال پہلے 3 بجے سے لوٹے کھڑکاتے تھے، لوٹوں کا دور تھا، کیوں ملی سلیم؟ بتاؤ نا بھائی، ہی کر رہے ہاں جستی لوٹے تھے، اب 2-2:30 بجے سے کھڑکنے شروع ہوتے، کبھی تاؤ آ رہا کبھی بابا آ رہا ہے، اور ہر انتظام مسجد میں تھا بھائی۔ 2:30 بجے سے ہم دیکھتے تھے کوئی بڈھا ادھر کو بیٹھا نہ رو رہا، کوئی ادھر کو بیٹھا نہ رو رہا۔ اب بڈھا کوئی تمہیں مسجد میں روتا ہوا دکھ رہا؟ ایمانداری سے بتاؤ، ہے نہیں؟ پورے گاؤں میں بھی کسی مسجد میں بڈھا نہیں رو رہا، بلکہ مسجد بڈھے کو رو رہی۔ ہاں جب ہے ہی نہیں مسجد رو رہی بڈھے کو، تیرا بیٹا کر رکھو جا آجا، ایک تو آجا، ایک دنیا موبائل دیکھ رہا ساری کا ایسا دیکھ رہا، پڑھ کے سیک چلی، تیرا نام سنا سیک چلی کو لے جائیے جنت میں۔ المرء ما من احبا، اللہ کے رسول نے فرمایا جو جس کو دیکھے گا، جس سے پیار کرے گا، جس کو زیادہ لگاؤ رکھے گا، اسی کا حشر اس کے ساتھ ہی ہوگا بھائی، اسی کے ساتھ جائے گا۔ تو بھائی اللہ کے یہاں کیا لے کے جاؤ گے یہ بتاؤ بھائی۔ صحابہ ابو بکر کہہ گا الہ العالمین، ایمان لے کے آیا، ساری زندگی تیرے مطابق گزاری، جھوٹ نہیں بولا، زنا نہیں کرا، شراب چھوڑ دیا، مال سب کے اوپر تیرے اوپر خرچ کر دیا۔ ابو بکر کے گھر میں اتنا بھی مال نہیں تھا کہ ایک جوڑی کپڑے وہ نئے بنا لیتے، پوچھ لو علماء سے۔ اتنا بھی یہاں جو چھپاؤ گھیر رکھے نا انصاریوں نے، تیاگیوں نے، شیخ جیوں نے چھپا، ہر آدمی کو شوق لگ رہا، ہر آدمی لگو کر لو۔ یہ مکان پائیدار نہیں ہے، زیادہ دن نہیں چلتے۔ جا کے دیکھو ملکوں کی تاریخ اٹھا کے، لیبیا، سیریا، دوسرے ملکوں میں میرے بھائیوں یہ چھپائی نہیں چھوڑ دینی پڑے گی۔ جب لاد چلے گا بنجارا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا۔ اگر دل سے سوچو میری بات کو، مسکرا کے سنو، مگر دل سے دیکھو، دل سے سوچو، سنو ہنس کے۔ میں اس لیے ہنسا کے دماغ میں تمہارے محبت اور دین ڈال رہا ہوں تمہاری زبان میں۔ خدا کی قسم سوچ کے دیکھو رب کو کیا دو گیا۔ عمر آئے گا، عمر کہے گا الہ العالمین تیرے نبی کے ساتھ جنگ لڑی ہے، جہاد لڑی ہے، انصاف قائم کرا ہے، اپنے بیٹے پر بھی رحم نہیں کھایا تیرے نبی کے خاطر۔ ہاں تیرے نبی کے خاطر رحم نہیں کھایا۔ یہ اسلام ہے۔ مرضی آئی پڑھ لی، مرضی آئی چھوڑ دی، مرضی آئی شراب کا پمپا لے آئے، مرضی آئی رمضان میں چھوڑ دی، مرضی آئی روزہ رکھ لیا، مرضی آئی مدرسے میں لیے دیا نہیں دیا۔ کل پوچھ ہوگی۔ اللہ کے قرآن کے لیے آواز لگی تھی، علماء کا جشن تھا، اللہ کا گھر سامنے تھا، جنات اور فرشتے تھے، اللہ اور اس کے رب قرآن کی محبت میں تیرے سے سوال ہوا، تو دے سکتا تھا مگر چپ بیٹھا۔ آجا کیا جواب دے گا؟ عثمان پہ آئے گا، عثمان کہے گا الہ العالمین ایمان لے کے آیا، اللہ کے تیرے نبی کی بیٹیوں سے پوچھ میں کیسا تھا۔ تیرے نبی نے کہا عثمان مسلمانوں کو یہودی کے کنویں کی ضرورت ہے، یہ اللہ کے رسول میں نے 10,000 دینار میں اس کنویں کو خریدا، اللہ کے حوالے کر دیا۔ 10,000 دینار ایسا آج کی تاریخ میں جیسے 15 کروڑ روپے۔ اور یہ کوئی ایک وقف نہیں ہے، یہ کوئی پہلا وقف نہیں ہے۔ عثمان غنی کے اتنے بڑے بڑے کارنامے ہیں، جب کنواں خرید کے وقف کر دیا، مسلمانوں کے حوالے کر دیا حضرت عثمان غنی نے، تو اللہ کے نبی نے پتا مسکرا کے کہا فرمایا سبحان اللہ، اگر کسی کو جنتی دیکھنا عثمان کو دیکھ لو۔ اور لوگوں اگر عثمان آج کے بعد کوئی نیکی نہ کرے اسے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ سبحان اللہ تو کہہ دو۔ اور مال کتنا بڑھا؟ اللہ اکبر، اتنا مال بڑھا کہ 1,500 برس ہو گئے۔ کتنے؟ ہاں 1,500 برس ہو گئے، عثمان کا مال آج بھی ختم نہیں ہوا۔ مدینے میں، مکے میں، وہاں کی حکومت کے پاس آج بھی حضرت عثمان غنی کا اکاؤنٹ ہے اور کروڑوں ریال موجود ہیں، کروڑوں ریال موجود ہیں۔
اور جو جائیداد حضرت عثمان نے اللہ کے لیے خرید کے وقف کری تھی، ان کی آمدنی آج بھی حضرت عثمان غنی کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتی ہے، اور پھر اس سے بنگلہ دیش، پاکستان، افریقہ کے ملکوں میں مسجد بنائی جاتی ہے، بچوں کو کھانے کھلائے جاتے ہیں۔ بھائی جو کام ایسا کرے گا اللہ اسے زندہ رکھے گا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ علی پہ آ جاؤ، علی کو کہے گا الہ العالمین، تیرا نبی بکری چراتا چراتا مجھے اس ایمان کی دعوت کی قبول کیا، بچپنے سے اپنے نبی سے پوچھ لو، تیرے نبی کی بیٹی تھی، زندگی میں کبھی کوئی حرام لقمہ گھر میں نہیں لایا، جو کچھ تھا سب تیرے دین پر لٹا دیا، اور آخر میں اپنی جان بچی تھی اس کا بھی نذرانہ پیش کر دیا، شہید ہو گیا۔ یہ پیش کریں گے۔ ہر صحابی کے پاس کچھ نہ کچھ ہے، ہر صحابی کے پاس۔ ہاں وہاں تو میں سلیم بھائی کے یہاں سنا رہا تھا، میں آپ کو مجھے یاد آ گیا کیسے کیسے صحابی ہوں گے، کیسے کیسے پیش کریں گے۔ وہ تو اپرچونٹی کو قبول کرتے تھے۔ ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت ابو جندل ہے۔ کیا نام ہے؟ نام بھی یاد رکھ لو، صحابی بڑے پیارے، ابو جندل۔ اب وہی خاندان کا جو ہے غلام تھا، اللہ کے نبی کے خاندان میں کسی کا غلام تھا ابو جندل۔ جب اللہ کے نبی حدیبیہ کے لیے صلح کرنے آئے ہجرت کے بعد، تو ان کو حدیبیہ پہ روک لیا کافروں نے، اور روک کر کے حضور کے ساتھیوں کو تنگ کرا، بہت پریشان کیا، بہت بری بھلی کی باتیں کری، کچی پکی شرطیں لگائی۔ ابھی یہ صلح نامہ ایگریمنٹ لکھا جا رہا تھا، اتنے میں ایک آدمی آیا، بڑے بڑے بال ہو رہے ہیں اور داڑھی بڑھ رہی ہے، یہاں کپڑا نہیں صرف ایک چادر ہے، لنگی کی جگہ باندھ رکھی لنگی، ہائے ہائے ہائے، کیا نورانی چہرے ہوں گے، کیا قیمتی لوگ ہوں گے۔ اتنی مصیبتوں کے باوجود بھی ایمان سے انہیں کوئی نہیں لگا سکتا تھا، ہائے ہائے، گھٹنے پھوٹ رہے، خون چل رہا، کونیاں پھوٹ رہی، داڑھی بھی خون میں ہو رہی، اچانک بال بکھرے ہوئے، بڑا گندا حال، آگے حضور کی خدمت میں قدموں میں قدم چوم رہے، حضور کو لپٹ گئے۔ حضور نے کہا بھائی کون ہے؟ بال ہٹا کے دیکھا، روتے ہوئے کہہ رہے یا رسول اللہ آپ کا ابو جندل۔ کیا ہوا ابو جندل؟ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ دیکھیں میری کونیاں پھوٹ گئی، یا رسول اللہ میرے گھٹنے دیکھیے، میرے گھٹنوں میں پتھر گھس گئے، میری داڑھی کو دیکھیے چھل گئی، اس کی وجہ سے جگہ جگہ سے خون نکل رہا ہے یا رسول اللہ، میں چھپ چھپا کے آیا ہوں، مجھے بیڑیوں میں باندھتے ہیں، مجھے روز مارتے ہیں کہ تو مسلمان کیوں ہوا ہے، کھاتا ہمارا ہے، پیتا ہمارا ہے، کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھتا ہے، یا رسول اللہ اتنا مارتے ہیں میری زبان نکل جاتی ہے، یا رسول اللہ میں تو رسی توڑا کے بھاگ کے آیا۔